السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد چینل میں میں اپنی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے توبہ کے اوپر، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں توبہ اور استغفار کو لازم کر لیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں نے مدعو کیا ہے حافظ انس رؤف صاحب کو، جو ہمیں بتائیں گے توبہ کے اوپر اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کتنا پسند ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ انس رؤف صاحب کو کہ وہ بقایا اپنی گفتگو کمپلیٹ کریں اور توبہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی ہادی البشیر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کی کیٹاگریز کو بیان فرمایا کہ بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، توبہ طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، کہ لوگوں توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، واستغفروہ، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 یا 100 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی کو معصوم عن الخطا بنایا، غلطیوں سے پاک بنایا، غلطیوں سے مبرہ بنایا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب 100 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے، اور یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کرتے۔ اور ایک اور حدیث جس کے اندر آتا ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جس کسی شخص نے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے طلوع کرے، ایسے بندے کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت سے پہلے جس شخص نے بھی توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث ایک اور جس کے اندر آتا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں، ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کو آخری سانس نہ آ جائے یا موت کی آخری ہچکی نہ آ جائے، تب تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ اور حدیث جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، میرے سے پہلے ایک آدمی تھا، وہ سفر پر نکلا، 7 اونٹ ہے، 7 ذات راہ ہے رستے میں استعمال کرنے کے لیے، جنگل کا سفر تھا، سفر اس نے کیا، اس نے سوچا کہ یار اب کچھ دیر آرام کیا جائے، پھر آگے سفر کیا جائے۔
آقا فرماتے ہیں آرام کرنے کے لیے لیٹا تو نیند آ گئی، سو گیا۔ جس وقت اٹھا تو دیکھا اونٹ بھی غائب ہے اور کھانا جو لے کے آیا وہ بھی غائب ہے۔ پریشان دیکھا، اٹھ کے نہیں ملا۔ جنگل ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ کوئی سواری۔ تو موت کے انتظار میں پھر آیا، پھر لیٹ گیا، پھر سو گیا۔ دوبارہ اٹھا تو دیکھا اونٹ بھی وہیں پہ موجود ہے اور کھانا بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو خوشی کی شدت اتنی ہوئی کہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اخطا من شدت الفرح، کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ گیا اور خود کو رب کہہ گیا۔ آقا فرماتے ہیں اس بندے کو اپنے اونٹ کے مل جانے کی اتنی خوشی نہیں جتنی اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ آئیے آج توبہ کیجئے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، اور وہ اتنے گناہ معاف کرتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ایک آدمی تھا انہو قتل 99 نفسا، اس نے 99 قتل کیے۔ ایک راہب کے پاس آیا، آ کے اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں بھائی، تیری توبہ تو نہیں قبول ہوگی، تو نے 99 قتل کیے، کیسے معاف ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے اس کو بھی قتل کیا، سو ہو گئے۔ پھر ایک عالم دین کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں تیری توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن جس بستی کے اندر تو رہتا ہے نا وہ شرارتی لوگوں کی بستی ہے، شریر لوگوں کی بستی ہے۔ ایسا کرو تم اس بستی کو چھوڑ دو، وہاں سے نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں وہاں سے نکلا، شریر لوگوں کی بستی سے نکلا اور نیک بستی کی طرف جانا شروع کیا۔ ابھی پہنچا نہیں، رستے کے اندر ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جان قبض کر لی اس کی۔ تو اب رحمت کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے آئے اور عذاب کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے آئے۔ وہ کہنے لگے ہماری ہے، وہ کہنے لگے ہماری ہے۔ کہا گیا کہ زمین ناپ لو۔ جب زمین ناپی گئی تو جب گرنے لگا، موت آنے لگی، تو ایک بلشت نیکوں کی بستی کی طرف گر گیا، زیادہ ہو گیا ایک بلشت۔ اس ایک بلشت نے جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا اللہ سے توبہ کی، بستی کو چھوڑا اور وہاں سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ آئیے آج ہم بھی توبہ اور استغفار کرنے کو اپنی عادت بنا لیجئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے لیے موسلا دار بارش اتارے گا، توبہ کرو گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آؤ میں تم کو ایک وظیفہ دینے والا ہوں کہ توبہ کرنے کو اپنی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ مال کی کمی رہنے دے گا، نہ اولاد کی کمی رہنے دے گا۔ یہ قرآن کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو آئیے آج اللہ کے حضور معافیاں مانگیے اپنے گناہوں کی، اللہ سے بخشش مانگے، وہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کے اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے سنا حافظ انس رؤف صاحب کو، جنہوں نے بہت ہی ماشاءاللہ پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں توبہ اور استغفار کو لازم کر لیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتہ کہ کون سی گھڑی آخری گھڑی ہو اور کون سی نماز ہماری آخری نماز ہو جائے۔ ہمیں توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 دفعہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں، جب وہ ایک پیغمبر، ایک نبی ہو کر
100 दफ़ा इस्तग़फ़ार करते हैं तो हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी आज से अहद करें और तौबा और इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लें अपनी ज़िंदगियों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करें, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं जिससे मुसलमानों की रहनुमाई हो सके। क्या पता हमारी इस काविश की वजह से कोई मुसलमान अपनी गलत जो ज़िंदगी गुजार रहा है, जो गुनाहों से भरी ज़िंदगी गुजार रहा है, हो सकता है इस वीडियो को देखकर और सुनकर अपनी लाइफ को चेंज कर लें और राह रास्त पर आ जाएं। और अगर एक भी शख्स, एक भी बंदा, एक भी अल्लाह की बंदी हमारी बात को सुनकर अल्लाह की राह की तरफ आ जाती है तो हमारा यही मिशन है और हमारी ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और हर वीडियो में जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता होता हूँ कि इस्लाम ज़िंदाबाद चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल इस्लाम ज़िंदाबाद को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के बिल्कुल ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। आपने जस्ट उसको एक दफ़ा क्लिक करना है और आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और इसके बिल्कुल साथ आपको एक बेल का नोटिफिकेशन भी नज़र आ रहा होगा, बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा। आपने इसको भी एक दफ़ा प्रेस कर लेना है। इससे होता ये है कि जो भी वीडियो हम नेट पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है कि हमने एक वीडियो नेट पर अपलोड की है, तो वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी वीडियो, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो आप हमारी देखें उसको सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, आप इसको शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये शेयर करना आपका सदका जारिया है। क्या पता आपके एक शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस मैसेज को आगे ज़रूर पहुँचाएंगे और हमारा साथ देंगे। अपनी अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।